جس طرح ہمارے ہاتھوں کے اوپر یہ ناڑیں ہیں تو اسی طرح نہیں ہے. بعض دفعہ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں یا باڈی بلڈر ہیں تو وہ جم شم جوائن کرتے ہیں تو ان کی بھی تو ناڑیں پھول جاتی ہیں. اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر تو ویریکوز وین ہے تو پاؤں اور ٹانگیں ان کی ورکنگ آپ کی آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی. ایک وقت آئے گا آپ سے چلا ہی نہیں جائے گا. بعض لوگوں کو سنا گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا آپریٹ ہوتا ہے, ان کا ہربل کے اندر علاج نہیں ہے. آیا ان کی بات یہ درست ہے؟ ان کا آپریشن ہی ہوتا ہے یا آپ کی فیلڈ کے اندر بھی اس کا علاج موجود ہے؟ جو لوگ کھانے پینے میں ٹھنڈی چیزوں کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں ان کو یہ مرض لگتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ان لوگوں کو مرض لگتا ہے جن کا چلنے کا کام کم ہے, بیٹھے رہنا. اس کا جو ڈائٹ پلان ہے ایک تو آپ وہ بتا دیجئے, اور دوسرا اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں کہ جب جس کو یہ مسئلہ پیدا ہو جائے, بن جائے, تو اس کو کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر کسی کو یہ نسخہ استعمال کرنے سے افاقہ ہو رہا ہے لیکن جتنا وہ چاہ رہا ہے نہیں ہو رہا, یا اس کو کوئی اور مسئلہ پیش ہے ساتھ, یا کوئی اور بیماری لگی ہوئی ہے, پہلے معالج کے ساتھ رابطہ کرے, رابطہ کر کے اپنی پوری کنڈیشن بتائے, کنڈیشن بتانے کے بعد پھر علاج شروع کرے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ بڑا حساس پروگرام ہے اس اعتبار سے کہ ہم ایسے ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ آج کل مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے, خاص طور پہ مرد حضرات کے اندر, اسی طرح خواتین کے اندر بھی, کہ ان کی پنڈلیوں کے پچھلے حصے پر گچھا سا بن جاتا ہے, وینز کا. اسی طرح آپ اردو میں یہ کہہ لیں کہ جو رگیں ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں. تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے اس کے اندر ملوث دکھائی دے رہا ہے, اور اسی طرح ڈاکٹر حضرات کے پاس بھی جا رہے ہیں لوگ, اطباء کے پاس بھی جا رہے ہیں. ان کے اسباب کیا ہیں؟ اسی طرح جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی ویریکوز سیل, ٹیسٹیکل پین کی شکایت ہوتی ہے, تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے. حکیم صاحب نے آج بھی ہمیں وقت دیا ہے, جن کے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں, چلتے ہیں ان کی جانب. حکیم صاحب, سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ جو رگیں ہیں یہ ان کے اسباب کیا ہیں پھیلنے کے, پھولنے کے؟ یہ جو بظاہر گچھا سا بن جاتا ہے اور گٹھلی سی بن کے باہر نظر آنے لگ پڑتی ہیں, تو اور آج کل یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کے جو بنیادی اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ آج جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے یہ بڑا زبردست ہے اس حوالے سے کہ یہ مسئلہ جو ہے بڑا کامن اور زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا ہمیں بالکل علاج کرنا چاہیے, اس کے اسباب کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے, اور اس کی علامات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس حوالے سے آپ کا جو سوال ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں, اس کے اسباب میں سب سے پہلے جو ہے ہمارے کھانے کی روٹین اچھی نہیں ہے. جتنے بھی لوگ اس مرض کا شکار ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹھنڈے پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, اسی طرح کولڈ ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, آئس کریم کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, رائس چاول کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ کھانے پینے میں ٹھنڈی چیزوں کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں ان کو یہ مرض لگتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ان لوگوں کو مرض لگتا ہے جن کا چلنے کا کام کم ہے, بیٹھے رہنا یا بہت زیادہ کم ورکنگ کرنا, تو اس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اگر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو پہلے ہم نے اگر کسی سٹاپ پہ جانا ہوتا تھا تو ہم پیدل جاتے تھے, پیدل چلنے کو ہم اچھا سمجھتے تھے, اور ہر انسان صبح کے ٹائم واک کرتا تھا یا کھیتوں میں کام کرتا تھا. آج ہم کوئی بھی تھوڑا سا بھی کام ہو تو بائک کے اوپر جاتے ہیں یا گاڑی کے اوپر جاتے ہیں, اور یہ آن لائن سسٹم آ گیا یا زیادہ چیز ہے تو ہم نے گھر میں ہی منگوا لینی ہے. تو یہ اصل میں یہ سارے ہی اسباب ہیں. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, المیہ کیا ہے. جب یہ مرض لگ جاتا ہے تب بھی ہم کیا کرتے ہیں, ایک تو ہم جو کپڑے پہنتے ہیں, آج ہم دیکھا جائے تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو ہمارے ٹخنے جو ہیں وہ تقریباً ننگے ہی ہوتے ہیں. مردوں کے بلکہ تھوڑے سے چھپے ہوتے ہیں, عورتوں کے ٹخنے ننگے ہوتے ہیں. تو اس میں تو یہ بھی بہت بڑا سبب ہے کہ جب یہ بیماری لگ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاطی طور پر اس کو ڈھانپ کے رکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارے اسباب ہیں اس کے کہ ہمیں سب سے پہلے ٹھنڈا پانی بند کرنا ہوگا, کولڈ ڈرنک بند کرنی ہوگی, رائس کو بند کرنا ہوگا, بڑا گوشت بند کرنا ہوگا. اسی طرح جتنی بھی رطوبت والی چیزیں ہیں, لسی ہے, ٹھنڈا دودھ ہے, ٹھنڈی چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا. جب ہم یہ چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, یہ صرف سردی والی چیزیں نہیں, ہم زیادہ گرم چیزیں بھی کثرت سے استعمال کریں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے, جو ہماری خون والی نالیوں کے آگے کیوڑیاں لگی ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں.
اب وہاں پہ بھی یہ مسئلہ بنتا ہے تو اس سے بھی یہ جو ہوتا ہے شلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں زیادہ گرم چیزیں بھی اور بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں ان کو استعمال کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے. جیسے گھر میں ہم کھانا بناتے ہیں تو ہم گھر میں سبزیاں ایسے بنائیں اس میں سرد چیزیں بھی ہوں, بعض اوقات اگلے دن گرم چیز بنائیں, اس سے اگلے دن خشک بنا لیں, تو ترتیب سے چلنا چاہیے, تو پھر یہ مرض نہیں لگے گا. اچھا حکیم صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مرض کا نقصان کیا ہے؟ اگر کسی کی اس طرح ناڑیں پھول جاتی ہیں, رگیں پھول جاتی ہیں, تو اس کو کسی قسم کی کوئی درد نہیں ہوتی, تو یہ جس طرح ہمارے ہاتھوں کے اوپر یہ ناڑیں ہیں تو اسی طرح نہیں ہے. بعض دفعہ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں یا باڈی بلڈر ہیں تو وہ جم شم جوائن کرتے ہیں تو ان کی بھی تو ناڑیں پھول جاتی ہیں, تو ان کو وہ پریشانی تو نہیں ہوتی, تو یہ بھی اسی طرح کا مرض نہیں ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہ بعض لوگوں کو سنا گیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا آپریٹ ہوتا ہے, ان کا ہربل کے اندر علاج نہیں ہے, تو آیا ان کی بات یہ درست ہے؟ ان کا آپریشن ہی ہوتا ہے یا آپ کی فیلڈ کے اندر بھی اس کا علاج موجود ہے؟ یہ دو سوالات ہیں, ان کے آپ جواب دے دیں. سب سے پہلی بات آگی نقصان کی. اب دیکھیں کہ جن بھی مرد اور عورتوں کو یہ مرض لگتا ہے تو ان سے آپ جا کے پوچھیں, انہیں تکلیف ہوتی ہے چلنے میں, بیٹھنے میں, ان کی ٹانگوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے شدید کسی نے نا مارا ہو, اور سستی کحالی کمزوری ہو جاتی ہے. صحیح. اب آپ دیکھیں جب بلاکیج آتی ہے, جب خون کی سرکولیشن سلو ہوگی تو اس کا نقصان تو ہوگا. جب خون کی سرکولیشن سلو ہوگی, اگر آپ کو وقتی طور پہ نقصان نہیں ہو رہا تو چند دن بعد شروع ہو جائے گا. اب اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر تو ویریکوز وین ہے تو پاؤں اور ٹانگیں ان کی ورکنگ آپ کی آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی, ایک وقت آئے گا آپ سے چلا ہی نہیں جائے گا. اگر ویریکوز سیل ہے, ٹیسٹیکل پین ہے, تو اس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے. اکثر پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں تو ان کے یہاں پہ نا اس حصے میں, یعنی کہ ٹیسٹیکل کے ساتھ اوپر والا پورا حصہ متاثر ہوتا ہے اور بڑی شدید پین ہوتی ہے. اب وہاں پہ سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے وین کے اندر, تو اس لیے جب تک ان کا علاج نہ کیا جائے تو اس کا نقصان تو دن بہ دن بڑھتا ہی رہتا ہے, اور شدت اتنی ہوتی کہ بعض اوقات تو بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو رہی بات, اب آپ نے دوسرا جو سوال کیا ہے کیا اس کا حل آپریشن ہی ہے, میرے پاس تو جتنے بھی پیشنٹ آئے ہیں جنہوں نے آپریٹ کروایا بھی ہے تو وہ آپریٹ کامیاب 1% یا 2% چانس ہوتے ہیں کامیاب ہونے کے, زیادہ تر اس کا آپریٹ کامیاب نہیں ہوتا. اور ہربل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا ہی اچھا علاج رکھا ہے. میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں میں تو فوری طور پہ ایک تو ہجامہ کرتا ہوں, آئل تھراپی, اور اس کے بعد ہجامہ. اب یہ کرنے کے بعد الحمدللہ ہمارے پاس ایسی میڈیسن ہے جس سے ہم علاج کرتے ہیں, اور الحمدللہ تقریباً 3 سے 6 ماہ لگتے ہیں کہ وینیں جو ہیں الحمدللہ یہ جو رگیں پھولی ہوئی ہوتی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہربل میں اس کا علاج بڑا ہی کمال کا ہے. یعنی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہربل کے اندر اس کا علاج نہیں ہوگا, آپریٹ کروانا پڑے گا, وہ غلط سمجھتے ہیں. جی بالکل. اچھا حکیم صاحب, جس طرح آپ نے بیان کیا شروع میں کہ اس کا تعلق, اس مرض کا تعلق بنیادی طور پہ خوراک کے ساتھ ہوتا ہے, کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں یا بہت زیادہ گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں تو یہ رگیں پھول جاتی ہیں. تو اس کا جو ڈائٹ پلان ہے ایک تو آپ وہ بتا دیجئے, اور دوسرا اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں کہ جب جس کو یہ مسئلہ پیدا ہو جائے, بن جائے, تو اس کو کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, اور پھر اس کا جو علاج ہے وہ بھی آپ بتا دیجئے کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جب یہ مرض لگ جاتا ہے اس میں ہم نے ڈائٹ پلان کون سا لینا ہے. تو ڈائٹ پلان میں ظاہر سی بات ہے ہم کوشش کریں گے ایسی چیزیں کھائی جائیں جس سے یہ جو ہے حرارت پیدا ہو اور یہ وینے کھلے, گرمی اور تری پیدا کی جائے. تو ہم کیا کریں گے, گرم اور تر چیزوں کا استعمال کریں گے, جن میں ہم کھانے میں کیا کریں گے, بکرے کا گوشت, اس میں اگر ہم کدو, توری یا ٹینڈے اس طرح کی کوئی سبزی ملا کے, سالن زیادہ روٹی کم, یہ کھائی جائے. انڈے فرائی, میٹھے انڈے یا دیسی گھی میں انڈے فرائی کر کے وہ کھائے جائیں. پھلوں میں خربوزہ بہت اچھا ہے, پپیتا بہت اچھا ہے, یہ پھلوں کا استعمال کیا جائے. تو قہوہ جات میں پودینہ, اجوائن, تیز پتہ اور سنا مکی اس میں تھوڑی سی شامل کر لی جائے, اس کا قہوہ بنا کے استعمال کیا جائے. ایک اور قہوہ ہے سونف, ادرک اور سبز الائچی, اس کا قہوہ استعمال کیا جائے. لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک اور کام کرنا پڑے گا, وہ کیا ہے کہ آپ کو ساکس ڈبل ٹرپل پہننی پڑیں گی, آپ کو نیچے سے ٹراؤزر گرم پہننا پڑے گا. جتنا حصہ آپ کا متاثر ہے وہاں تک آپ نے اس کو ہر ٹائم گرم رکھنا ہے حرارت, تاکہ آپ اندر سے تو حرارت پہنچا رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے اوپر سے کھلا چھوڑا ہوا ہے تو آپ کو اتنا اچھا رزلٹ نہیں ملے گا. میرے پاس بعض اوقات ایسے پیشنٹ آتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ 3 ساکس پہنیں اور ہر ٹائم شوز پہن کے رکھیں.
اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم جو میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں اس سے حرارت مل رہی ہوتی ہے، دوسرا جب ہم ساکس پہنتے ہیں یا نیچے سے کوئی گرم ٹراؤزر پہنتے ہیں تو اس سے بڑی جلدی وہ حرارت ملتی ہے اور بڑی جلدی وہ وینیں غائب ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اب غائب کیسے ہوتی ہیں؟ جب حرارت ملے گی تو کیا ہوگا، جہاں جو وہاں پہ رطوبات جمی ہوئی ہیں وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، اب وہ جو وینیں ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گی، وہ جو سکیڑ ہے ان کے اندر وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، وہ آہستہ آہستہ بالکل ایسے ہو جائیں گی جیسے آپ کو یہ مرض تھا ہی نہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ علاج بھی اس کا بیان کر دیے کہ جن کو یہ رگیں پھولنے کا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کا علاج ہے کیا؟ علاج ایک تو جو میں نے آپ کو بتایا احتیاطی تدابیر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے قہوہ جات بتائے ہیں، لیکن آپ نسخے کے طور پر نا لہسن اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے۔ لہسن جو ہے 2 سے 3 ترین لہسن لیں، اس کا قہوہ بنائیں، قہوہ بنا کے تو اس میں شہد ملا کے یا گڑ یا شکر ملا کے صبح و شام اس کا استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ لہسن کو بالکل اچھی طرح کوٹ کے پیسٹ بنا کے شہد میں ملا کے تو وہ بھی چمچ کا 1/4 حصہ استعمال کیا جائے تو بڑا ہی زبردست ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، زعفران آپ نے لے لینا ہے 2 سے 3 پتی ہیں، اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے 3 عدد لہسن کی تری، اور اس کے بعد آپ نے لے لینی ہے 3 چٹکی اجوائن کی۔ یہ آپ تینوں چیزوں کا قہوہ بنائیں، گڑ یا شکر یا شہد ملا کے یہ پئیں، الحمدللہ اللہ نے چاہا تو اس سے آپ کو افاقہ تو فوراً شروع ہو جائے گا، اور اگر 2-3 ماہ آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ معاملہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اگر آپ اس میں دوائی بنانا چاہیں تو اس میں بھی آپ پودینہ، اجوائن اور تیز پتہ، سنا مکی آپ نے صاف بالکل صاف ستھری لینی ہے، سونف لے لیں، یہ ساری چیزیں برابر وزن لے کے اس کا آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے، تو اس میں تھوڑا سا آپ نے وہ نمک ملا لینا ہے، کالا نمک، اس کا پاؤڈر بنا کے آپ نے 00 کیپسول بھر لیں، صبح و شام اس کا کیپسول استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو بڑا زبردست اس کا رزلٹ ہے، دھماسا یہ عام مل جاتا ہے، وہ آپ نے لینا ہے، اس کا پاؤڈر کر لیں اور 1 کیپسول 00 صبح اور شام یہ استعمال کروائیں، انشاءاللہ یہ مرض بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا حکیم صاحب، یہ بھی آپ بیان کر دیجئے کہ یہ جو نسخے آپ بتا رہے ہیں یہ کوئی ایسے مخصوص پیشنٹ ہوں، مثال کے طور پہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے یا اسی طرح کو دمے کا مریض ہے یا کوئی کسی کو اور مسئلہ ہے، جلن کا مسئلہ ہے، تو ان کے لیے یہ مؤثر ثابت ہوگا، وہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اور ان لوگوں کو یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات وہ مرض لگا ہوا ہے تو ساتھ اس کے آپ کو سانس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ جو معالج آپ کو جو نسخہ بتا رہا ہے نا اس کے ساتھ آپ واٹس ایپ پہ یا فون پہ اس کے ساتھ رابطہ کر کے اپنی بیماری پوری بتا کے تو پھر ڈائٹ پلان لیں، تاکہ اگر اس میں سے کوئی چینجنگ کرنی ہو تو وہ کر دی جائے۔ اگر کسی کو یہ نسخہ استعمال کرنے سے افاقہ ہو رہا ہے لیکن جتنا وہ چاہ رہا ہے نہیں ہو رہا، یا اس کو کوئی اور مسئلہ پیش ہے ساتھ یا کوئی اور بیماری لگی ہوئی ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ پہلے معالج کے ساتھ رابطہ کرے، رابطہ کر کے اپنی پوری کنڈیشن بتائے، کنڈیشن بتانے کے بعد پھر علاج شروع کرے، تو پھر اس کا رزلٹ 100% انشاءاللہ آئے گا۔ یعنی بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس بات کا جو عموماً ڈاکٹر حضرات بھی اطباء بھی کہتے رہتے ہیں کہ جب تک آپ ہمارے پر تشریف نہیں لائیں گے، یہ ان کا ایک رسمی جملہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے اصل پس منظر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مزاج دیکھیں، مزاج دیکھنے کے بعد آپ کی اصل کیفیت حالت دیکھنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ ادویات تجویز کریں۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ میں ہر نسخے کے لیے کہتا ہوں، جب بھی میں کوئی نسخہ بتاؤں یا کوئی بھی بتائے تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی امراض ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو پہلی کوشش تو آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اس معالج جس نے بتایا اس کے ساتھ رابطہ کیا جائے، چاہے وہ واٹس ایپ پہ ہو، فون پہ ہو یا وہاں پہ جا کر، اس کے بعد آپ اس سے اچھی طرح مشورہ لے کے پھر دوائی شروع کریں تو پھر اس کا رزلٹ زیادہ اچھا آتا ہے۔ کیونکہ جب ہم مشورہ نہیں کرتے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیماریاں ملتی جلتی ہوتی ہیں، تو ایک طبیب نے کوئی نسخہ بولا، آپ نے استعمال کیا تو اس سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ پوری حقیقت بیان کر دیں گے نا کہ مجھے شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، یا فلاں مجھے مسئلہ ہے، سانس کا مسئلہ ہے، تو پھر اس کنڈیشن میں وہ معالج سے مشورہ کرے گا تو معالج اچھا مشورہ دے گا، اس کی ترتیب چینج کر دے گا۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ سے انہوں نے کسی معالج سے رابطہ کر کے مسئلہ پوچھ لیا، بتا دیا، اس نے بتایا تو جب اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے، لیکن وہ تھوڑے دن عمل کرتے ہیں تو جب کوئی رزلٹ سامنے نہیں آتا تو وہ معالج بھی چینج کر لیتے ہیں، ادویات بھی چینج کر لیتے ہیں، اسی طرح پھر 2-4 دن اس کے پاس گزارے، پھر اسی طرح وہ انہی چکروں میں رہتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ یہ آپ نے آج بڑا ہی زبردست سوال اس لیے کیا ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی جلد باز ہوتے ہیں کہ جلدی بس افاقہ ہو جائے۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیں،
اب بیماری آپ کو لگی ہے 2 سال یا 6 سال یا 5 سال سے آپ بیمار ہیں، تو آپ کو بیماری لگی 5 سالوں میں، ہماری کوشش ہوتی ہے 5 خوراکوں سے ٹھیک ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کے پاس علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس بیماری کو پہلے وہاں پہ روکنے کے بعد اسے دفاعی پوزیشن پہ لے کے آنا، پھر اس کی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے دوائی لینا، تو یہ ایک پراپر سسٹم ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ فوری طور پہ آرام آ جائے، ہوتا کیا ہے جب آپ کسی سے دوائی کوئی نسخہ استعمال کرتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، جب آپ کو افاقہ ہونے لگتا ہے اس وقت آپ دوائی چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب اسی طرح آپ کرتے رہیں گے تو آپ جلد ٹھیک نہیں ہو پائیں گے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ نے کہیں سے علاج کروانا ہے، پہلے آپ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ نے مجھے شفا دینی ہے، تو میں نے کچھ عرصہ ڈاکٹر صاحب کو یا طبیب جس بھی طبیب سے علاج کروانا ہے اس کو کچھ عرصہ دینا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ اور بعض جگہ پہ یہاں پہ ایک اور سوال ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میں نے یہاں پہ نسخہ بتا دیا کہ آپ نے یہ قہوہ استعمال کرنا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات 6 ماہ، سال 2 سال وہی قہوہ استعمال کری جاتے ہیں، حالانکہ انسان کے اندر جو مزاج ہے نا، گرمی، خشکی، سردی، تری، 4 طرح کے مزاج پایا جاتا ہے۔ اسی طرح موسم بھی پاکستان میں 4 طرح کا ہے۔ اب ایک قہوہ یا ایک نسخہ میں نے بتایا گرمیوں میں، تو وہ گرمیوں کے استعمال میں آنا تھا۔ اب وہ فل سردی میں بھی اگر وہی قہوہ استعمال چل رہا ہے تو اس کا نقصان ہوگا۔ جب بھی کوئی طبیب آپ کو کوئی چیز بتائے یا کسی جگہ سے کوئی نسخہ ملے تو جتنی دیر، اگر اس نے 1 ہفتہ کہا ہے تو 1 ہفتہ استعمال کرنے کے بعد اس سے رابطہ کریں، اگر اس نے 1 ماہ کہا ہے تو 1 ماہ استعمال کرنے کے بعد اس سے رابطہ کیا جائے، نہ کہ اسے مسلسل۔ بعض اوقات میرے پیشنٹ یہ ایسے آتے ہیں، آج دوائی لے گئے ہیں، سال بعد دوبارہ ہیں، حکیم صاحب ہم ٹھیک ہو گئے تھے لیکن ہم قہوہ ابھی تک پی جا رہے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں سردیوں میں بھی ایسے ہی پی جا رہے تھے؟ جی بالکل، ہم تو ویسے ہی پی جا رہے تھے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے، اس سے ریئیکشن بھی ہو جاتا ہے۔ تو جیسے پاکستان میں موسم ہے 4 قسم کا، تو موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ آپ نے کوئی دوائی لی ہے تو ہفتہ 10 دن 15 دن بعد آپ دوبارہ معالج سے رابطہ کریں، اور اگر لاہ عمل جو ہے وہ پوچھ لیں کہ اب ہمارا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے، سردی میں کیا ہونا چاہیے، گرمی میں کیا ہونا چاہیے، خشکی میں کیا ہونا چاہیے، تری کے موسم میں، بارشوں کے موسم میں کیا ہونا چاہیے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی جو صحت ہے وہ بالکل فٹ رہے گی، آپ کی جو ٹھیک ہونے کا یا طبیب جو علاج کرتا ہے اس کا بھی کیور ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور جو پیشنٹ ہے، جو مریض خود ہے، وہ زیادہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل اپنے طبیب کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کی جو سوال کو آپ نے سراہا کہ آپ نے سوال اچھا کیا، اس حوالے سے میں ایک اور گزارش بھی کروں گا تمام اطباء حضرات سے اور ڈاکٹر حضرات سے کہ عموماً جو لوگ دوبارہ ان کے پاس نہیں جاتے اس کے پیچھے بنیادی وجہ جو ایک کثیر مقدار کی فیس ہوتی ہے نا، وہ ہے کہ اگر ایک بندہ کسی اسپیشل اور ماہر ڈاکٹر کے پاس یا طبیب کے پاس گیا ہے، اسپیشلسٹ کے پاس گیا ہے، اب ظاہر سے اس کی فیس بھی اتنی زیادہ بڑی ہوگی، ہیوی ہوگی، تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے بس ایک دفعہ چیک اپ کروا لیا ہے تو اب جو انہوں نے ادویات ہمیں بتا دی ہیں، جو میڈیکل تجویز کیا ہے ہمارے لیے نسخہ وغیرہ، ہم اسی کو بس آگے لے کے چلیں کیونکہ وہ ماہر تھے، انہوں نے ہائی ڈوز ہی بتائی ہے تو ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں، دوبارہ جانے کی ضرورت کیا ہے، تاکہ ہماری وہ جو بڑی فیس کی رقم ہے وہ بچ جائے۔ میں نے ایک جگہ پہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے ڈرپ لگائی بچی کو اور اسی طرح علاج اس کا اچھا کیا، لیکن اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے ہفتے بعد دوبارہ آنا ہے، چیک اپ کروانا ہے، مسئلہ میں چیک کروں گا ٹھیک ہوا ہے نہیں ہوا پھر میں دوائی چینج کروں گا۔ اب جب میں دوبارہ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ جو آپ کی چیک اپ کی فیس تھی یہ وہی پہلے والی ہے، لیکن بچی آپ کی ٹھیک ہو گئی ہے، اب میں اس کو ہلکی پھلکی ڈوز دے رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو مجھے اس کا یہ جو انداز تھا بڑا پسند آیا کہ آپ نے جب چیک اپ کی فیس لی ہے تو وہ اس نے ایک ہی دفعہ والی لی۔ تو یہ بھی شفقت کرنی چاہیے اطباء حضرات کو اور ڈاکٹر حضرات کو کہ جب ایک مریض آپ کے پاس آیا ہے تو وہ ایک دفعہ آیا تو اس نے چیک اپ فیس آپ کو پے کی، اگر زیادہ کی ہے، یعنی کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جو اس ٹائم حالات ہیں غربت والے، اور معاشی طور پہ سفید پوش انسان جو ہے وہ بھی اس ٹائم بڑا پریشان ہے، یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ دوائی لے لی ہے، دوبارہ اب ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں کہ ان کو چیک کروا لیں۔ پہلی بات یہ کہ جاتے ہی نہیں ڈاکٹر کے پاس، ان کی کوشش ہوتی ہے ادھر ادھر سے سنا کہ بس علاج ہو جائے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ عطائی ڈاکٹر، عطائی حکیم، اب وہ عام جو ڈاکٹر لوگ ہیں وہ کیا کریں، اب وہ MBBS یا بڑے ڈاکٹروں کی فیس بہت زیادہ ہے، اب وہ پھر ان کے پاس ان کا جانا مجبوری ہے۔
وہ جو میڈیکل سٹور سے 100 دوائی لے 200 لیتے روپے ہیں میں فری ڈسپینسریوں میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں پہلے بھی ماشاءاللہ یہ کرتے ہیں، ڈسپینسریوں میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح ڈسپینسریاں اور بڑھائی جائیں، ٹھیک ہے، اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے تاکہ جو سسٹم ہے نا، ہمارے طبیبوں نے بہت سارے طبیب ایسے ہیں ہمارے جو علاج بالغذا یہی کرتے ہیں، وہ پرچی لکھ کے دینے کے کوئی پیسے نہیں لیتے. میں خود بھی، میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں، مجھے اگر وہ کہہ دیں نا کہ میرے پاس پیسے کم ہے، پہلی کوشش تو میری ذاتی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ صرف پرچی لکھ کے دے دوں. اگر وہ پرچی لکھ دینے سے ہی مطمئن ہے اور قہوہ جات پینے سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو میری کوشش پہلے یہی ہوتی ہے کہ آپ یہ جا کے عمل کریں، اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس طرح ہمارے بہت سارے طبیب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بعض جو ہوتا ہے نا، پیشنٹ بڑا مجبور کرتا نہیں، مجھے دوائی دیں، آپ دوائی دیں گے تو مجھے آرام آئے گا، تو قہوہ جات سے کیا فرق پڑنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جب کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں تو اگر وہ کہتا نہیں کہ آپ یہ قہوہ پئیں یا احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کریں، تو آپ اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس کے لیے میں آپ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ جتنا میں کر سکتا ہوں، میں تو لوگوں کے حوالے سے یہ بات کہتا ہوں کہ جتنا ممکن ہو سکے میں کر سکتا ہوں. جس کے پاس فیس نہیں ہے وہ آئے، وہ چیک اپ کروا کے اپنا ڈائٹ پلان لکھوا کے چلا جائے. اس کی کوئی فیس نہیں ہے، میں پہلے بھی نہیں لیتا. لیکن اور مزید اب میں نے آپ کو بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی ایسا پیشنٹ ہو تو آپ میرے پاس بھیجیں، ہماری کوشش ہوگی اس سے فیس نہ لی جائے. ہاں اگر اسے ضرورت ہے دوائی کی تو وہ آ کے اپنا احوال بتا دے. ہماری کوشش ہوتی ہے ہم پہلے پوچھ لیتے ہیں کام یا کچھ سلسلہ، تو اس میں وہ بتائے کہ میرے حالات یہ ہیں. کئی پیشنٹس کو میں پہلے پوچھ لیتا ہوں، آپ اپنا بتا دیں کہ آپ کتنے پیسوں کی دوائی لے سکتے ہیں. اور یہ تمام اطباء کو کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسا مریض آ جاتا ہے جس کے پاس انکم بہت کم ہے، مجبور ہے، اسے دوائی بھی لینی ہے لیکن پیسے بھی نہیں ہیں، تو ہمارے بہت سارے طبیب ایسا کرتے ہیں کہ فی سبیلہ بھی دوائی دیتے ہیں. میرے بہت سی جگہوں پر کیمپ لگتے ہیں فری، جہاں پہ بہت ساری میڈیسن میں فری دیتا ہوں. جتنے بھی وہاں پہ پیشنٹ آئے ہوتے ہیں فری دوائی دیتا ہوں. تو اس طرح ہمارے طبیب بہت سارے جو کیمپ کرتے ہیں وہاں پہ جایا کریں، اپنی تشخیص کروائیں، وہاں سے آپ علاج کروائیں تو آپ کے پیسے بچ سکتے ہیں. بس میرا یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ دونوں چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. ایک تو جو دوائی لینے والا ہے وہ اپنے سارے احوال بتائے، تاکہ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ نے پیسہ تو دیا ہوتا ہے لیکن وہ جب طبیب کے پاس جاتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں. اس طرح وہ جو غریب ہوتے ہیں نا حقدار، وہ بھی رہ جاتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں یا طبیب حضرات ہیں پہلے بھی ماشاءاللہ بہت تعاون کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ بڑھانا چاہیے. کیوں بڑھانا چاہیے؟ کیونکہ آج لوگ پسے ہوئے ہیں غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے. تو ہمیں سب طبیبوں کو، سب ڈاکٹروں کو یہ چاہیے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو سکے تو ہم ان کا علاج جو ہے کم سے کم پیسوں میں کریں. اور اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ، جیسے آپ کا یہ محدث میڈیا پہ پروگرام ہے، تو یہاں پہ ہماری جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے، ہمارے جتنے پروگرام ہیں، تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ تر ہمارا علاج کیا ہوتا ہے کہ آپ قہوہ جات ہم بتاتے ہیں یا غذا بتاتے ہیں، گھر کے اندر سے، کچن کے وہ اندر آپ سے، اپنے کچن کے اندر سے علاج کر لیں. یہاں پہ بھی ہمارا اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ لوگ جو بڑی بڑی فیسیں جو وہ پے نہیں کر سکتے ڈاکٹروں کی یا طبیبوں کی، تو وہ گھر میں یہ عمل کریں تو ٹھیک ہو جائیں. اگر پھر بھی فرق نہیں پڑتا تو واٹس ایپ پہ رابطہ کریں یا فون پہ پوچھ لیں. کوئی انہوں نے چیز گھر سے پوچھنی ہے تو ہم pہلے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے محدث میڈیا اس پروگرام کے ذریعے بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ لوگوں کی بھلائی کا کام، لوگوں کے فائدے کا کام ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ کے اوپر بھی یہ حق بنتا ہے جو ہماری ویڈیو دیکھتا ہے اس کو آگے شیئر کرے اور اگلا بندہ آگے شیئر کرے. جتنے لوگ اس کو آگے شیئر کریں گے، لوگوں کا کیا فائدہ ہوگا کہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھے اپنا علاج کر لیں گے، لوگوں کا پیسہ بچے گا اور آپ کا یہ صدقہ جاریہ آپ کو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. انسان عمل تو بہت اچھا کرتا ہے لیکن بعض اوقات اس نے کس عمل کی وجہ سے جنت میں جانا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن جائے. تو ہم سب کو اس میں کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ حکیم صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم جو یہ کاوشیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائے. ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام جس کے اندر حکیم صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے یہ واضح کیا کہ ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اس بیماری کے حوالے سے. آپ کے اگر کسی قسم کے سوالات ہوں تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.